آج میں آپ لوگوں کے سامنے یونٹ 2 سے، آپ جانتے ہیں کہ یونٹ 2 میں قصیدہ مثنوی اور مرثیہ ہے، تو میں قصیدہ اور مرثیہ کے تعلق سے یہ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مثنوی کے لیے میں نے سوچا ہے کہ ایک الگ ویڈیو بنے گی، اس کے لیے ایک الگ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ قصیدہ اور مرثیہ کے تعلق سے جتنے بھی ممکنہ سوالات ہیں میں ان کو شامل کر لوں۔ تو پہلا سوال ہے کہ سودا کی پیدائش و وفات، سودا کب پیدا ہوئے ہیں اور کب ان کا انتقال ہوا ہے؟ تو سودا جو کہ 1712 میں پیدا ہوئے تھے اور 1781 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سودا کی پیدائش دہلی میں 1712 میں ہوئی ہے، 1781 میں لکھنؤ میں سودا کا انتقال ہوا ہے، اور مرزا محمد رفیع سودا کے والد کا نام محمد شفیع تھا۔ تو یہ قصیدے سے متعلق چل رہی ہے۔ قصیدہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مغز غلیظ ہوتا ہے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ قصیدہ قصد سے نکلا ہے، یعنی ارادہ کرنا، کیونکہ شاعر کسی کی مدح یا ہجو کرتا ہے تو قصد کر کے ہی کرتا ہے۔ سودا لکھنؤ کس کے عہد میں آئے؟ تو سودا مرزا محمد رفیع سودا دہلی سے لکھنؤ کس کے عہد میں آئے تھے؟ تو شجاع الدولہ کے عہد میں یہ فیض آباد آئے تھے، اور آصف الدولہ کے عہد میں یہ لکھنؤ چلے گئے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں فیض آباد اور آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ۔ سودا کے مطبوعہ قصائد کتنے ہیں؟ تو مرزا محمد رفیع سودا کے مطبوعہ قصائد ہیں 43۔ اچھا، قصیدہ کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہوں گے: تشبیب، گریز، مدح، دعا یا حسن طلب۔ یہ تشبیب، گریز، مدح، دعا یا حسن طلب۔ سودا کو قصیدے کا نقاش اول کس نے کہا ہے؟ تو سودا کو قصیدہ کا نقاش اول غلام حمدانی مصحفی نے کہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قصیدہ دو قسموں کا ہوتا ہے، خطابیہ اور تمہیدیہ۔ قصیدہ کی کتنی قسمیں؟ خطابیہ اور تمہیدیہ۔ سودا کو سرآمد شعرائے ہندی کس نے کہا ہے؟ تو سودا کو سرآمد شعرائے ہندی میر تقی میر نے کہا ہے۔ سودا کو صاحب ید بیضا کس نے کہا ہے؟ تو مرزا محمد رفیع سودا کو صاحب ید بیضا میر حسن نے کہا ہے۔ ہجویہ قصیدہ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو ہجویہ قصیدہ کا بانی مرزا محمد رفیع سودا کو کہا جاتا ہے۔ یہ قول بتانا ہے کس کا ہے کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا۔ یہ قول امداد امام اثر کا ہے۔ اب یہ قول بتانا ہے کس کا ہے کہ ان کے اردو قصائد بڑے بڑے فارسی استادوں کے قصائد کے ٹکر کے ہیں۔ بعض تو عرفی اور خاقانی کے معرکۃ الآراء قصیدوں کو بھلا دیتے ہیں۔ سودا کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے کہ ان کے اردو قصائد بڑے بڑے فارسی استادوں کے قصائد کے ٹکر کے ہیں، بعض تو عرفی اور خاقانی کے معرکۃ الآراء قصیدوں کو بھلا دیتے ہیں۔ سودا کے تعلق سے یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ تضحیک روزگار یہ کس کا قصیدہ ہے؟ تو تضحیک روزگار یہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول عبدالسلام ندوی کا ہے کہ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں۔ قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا، تو یہ قول مرزا علی لطف کا ہے کہ قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا۔ سودا کی موت پر کس نے کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا؟ تو شاہ حاتم نے سودا کی موت پر کہا تھا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ ان کی غزل قصیدہ سے بہتر ہے اور قصیدہ غزل سے۔ سودا کے تعلق سے یہ بیان کس کا ہے کہ ان کی غزل قصیدہ سے بہتر ہے اور قصیدہ غزل سے؟ تو نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا یہ قول ہے۔ سبیل ہدایت یہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو سبیل ہدایت یہ مرزا محمد رفیع سودا کا مجموعہ کلام ہے۔ یہ قول کس کا ہے کہ وہ سودا اس میدان میں فارسی کے نامی شہ سواروں کے ساتھ عنان در عنان ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے بھی نکل گئے ہیں۔ یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے کہ وہ سودا اس میدان میں فارسی کے نامی شہ سواروں کے ساتھ عنان در عنان ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے بھی نکل گئے ہیں۔ یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ قصیدہ سودا نے کس کی مدح میں لکھا ہے؟ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، تو یہ قصیدہ سودا نے نواب عماد الملک کی مدح میں کہا تھا۔
شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش و وفات. تو شیخ محمد ابراہیم ذوق 1789 میں دہلی میں پیدا ہوئے ہیں. 1854 میں دہلی میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے. شیخ محمد رمضان ان کے والد کا نام تھا. ذوق کے شاگرد کون سے بادشاہ تھے؟ تو ذوق کے شاگرد مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے. ذوق کی معاصرانہ چشمک کس سے تھی؟ تو ذوق کی معاصرانہ چشمک مرزا غالب سے تھی. ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا؟ تو ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا. ذوق کو اپنی سلطنت کا ملک الشعراء کس نے مقرر کیا تھا؟ تو ذوق کو اپنی سلطنت کا ملک الشعراء بہادر شاہ ظفر نے مقرر کیا تھا. ذوق نے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کے علاوہ ایک قصیدہ کس کی مدح میں لکھا ہے؟ ذوق نے تمام قصیدے یا تو بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھے ہیں یا اکبر شاہ ثانی کی مدح میں لکھے ہیں. ایک قصیدہ انہوں نے اور لکھا ہے. وہ کس کی مدح میں لکھا ہے؟ وہ سید عاشق نہال چشتی کی مدح میں لکھا ہے. سید عاشق نہال چشتی. ذوق نے بہادر شاہ ظفر کے صحت یاب ہونے پر کون سا قصیدہ پیش کیا تھا؟ تو ذوق نے بہادر شاہ ظفر کے صحت یاب ہونے پر یہ ہمارے نصاب میں شامل یہ قصیدہ کہ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر آیا ہوں خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر، یہ قصیدہ پیش کیا تھا. بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ کہا تھا؟ تو بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے یہ قصیدہ کہا تھا کہ پیری میں پر ضرر ہے جام شراب ناب. کس کے ایک قصیدہ کے آخر میں بار بار گوہر آتا ہے؟ تو ذوق کا ایک قصیدہ ہے جس کے آخر میں بار بار گوہر آتا ہے. ذوق نے کتنے قصائد لکھے ہیں؟ تو ذوق نے 43 قصائد کہے ہیں. تو ذوق کے 43 قصائد ہیں. مرزا محمد رفیع سودا کے 43 مطبوعہ قصائد ہیں. ذوق کو اردو نظم کا خاتم کس نے قرار دیا ہے؟ تو شیخ محمد ابراہیم ذوق کو اردو نظم کا خاتم محمد حسین آزاد نے قرار دیا ہے. سودا اور ذوق کے قصیدوں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق کس نے بتایا ہے؟ تو سودا اور ذوق کے قصیدوں میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق امداد امام عصر نے بتایا ہے. رنگ ساولا چیچک کے داغ بہت تھے کہتے تھے کہ 9 دفعہ چیچک نکلی. ذوق کے تعلق سے یہ بیان کس کا ہے کہ رنگ ساولا چیچک کے داغ بہت تھے کہتے تھے کہ 9 دفعہ چیچک نکلی. ذوق کے تعلق سے یہ بیان محمد حسین آزاد کا ہے. محمد حسین آزاد ذوق کے شاگرد تھے. قصیدہ میں کم از کم کتنے اشعار ہونے چاہیے؟ تو قصیدہ میں کم از کم 21 اشعار ہونے چاہیے. قصیدہ کا سب سے اہم جز کون سا ہے؟ تو قصیدہ کا سب سے اہم جز مدح ہے. مدح میں سے ہوتی ہے تعریف. غزل اور قصیدہ کو ناپاک دفتر کس نے کہا ہے؟ تو غزل اور قصیدہ کو ناپاک دفتر حالی نے کہا ہے. غالب کے دیوان میں کتنے قصائد ہیں؟ تو غالب کے دیوان میں 4 قصائد ہیں. 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں اور 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں. مومن نے کتنے قصائد لکھے ہیں؟ تو مومن نے 9 قصائد لکھے ہیں، 7 مذہبی اور 2 غیر مذہبی. کلیات ولی میں کتنے قصائد ہیں؟ تو کلیات ولی میں 6 قصائد ہیں اور 6 مذہبی قصائد ہیں. اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کے مصنف محمود الہی ہیں. قصیدہ مدیح المرسلین کس کی تخلیق ہے؟ تو قصیدہ مدیح المرسلین محسن کاکوروی کی تخلیق ہے. سودا کو زبان کا حاکم اور ہجو کا بادشاہ کس نے کہا ہے؟ تو سودا کو زبان کا حاکم اور ہجو کا بادشاہ غلام حمدانی مصحفی نے کہا ہے. اول قصائد کا کہنا پھر اس دھوم دھام سے اعلیٰ درجے اور فصاحت پر پہنچانا ان کا پہلا فخر ہے. سودا کا تعلق سے یہ بیان کس کا ہے؟ اول قصائد کا کہنا پھر اس دھوم دھام سے اعلیٰ درجے اور فصاحت پر پہنچانا ان کا پہلا فخر ہے. تو یہ قول سودا کے تعلق سے محمد حسین آزاد کا ہے. ان کے کلام کا زور و شور انوری و خاقانی کو دباتا ہے اور نزاکت مضمون میں عرفی و ظہوری کو شرماتا ہے. محمد حسین آزاد کا یہ بیان کس کے تعلق سے ہے کہ ان کے کلام کا زور و شور انوری و خاقانی کو دباتا ہے اور نزاکت مضمون میں عرفی و ظہوری کو شرماتا ہے. محمد حسین آزاد کا یہ بیان سودا کے تعلق سے ہے. قصیدہ لکھتے وقت ان کے قلم سے گلباری ہوتی تھی تو ہجو کرتے وقت ان کی نظموں سے آگ کی لپٹن نکلتی تھی. سودا کے بارے میں یہ کس نے کہا ہے؟ تو احتشام حسین نے سودا کے بارے میں یہ لکھا ہے.
ذوق کے دیوان کو کس نے مرتب کیا تھا؟ تو ذوق کے دیوان کو ان کے شاگرد محمد حسین آزاد نے مرتب کیا تھا۔ سودا کا ذکر آب حیات کے کس دور میں آیا ہے؟ تو سودا کا ذکر آب حیات کے تیسرے دور میں آیا ہے۔ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں، مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے یہ بات کہی ہے۔ سودا نے اردو میں شعر کہنا کس کے مشورہ سے شروع کیا تھا؟ تو سودا نے اردو میں شعر کہنا خان آرزو کے مشورے سے شروع کیا تھا۔ باب الجنت یہ کس شاعر کا قصیدہ کا عنوان ہے؟ تو باب الجنت محسن کاکوروی کے قصیدہ کا عنوان ہے۔ تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ تو تضحیک روزگار یہ ہجویہ قسم کا قصیدہ ہے۔ مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ قول ڈاکٹر عبادت بریلوی کا ہے کہ مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برج محل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار، برج محل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار، سودا نے یہ قصیدہ کس کی مدح میں لکھا؟ برج محل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار، یہ قصیدہ سودا نے آصف الدولہ کی مدح میں لکھا تھا۔ برج محل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار۔ تضحیک روزگار میں کس کی ہجو کی گئی؟ تو تضحیک روزگار میں آصف گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے۔ تضحیک روزگار میں گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے۔ مرثیہ، اب مرثیے کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں بتا دوں کہ مرثیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ رثہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتا ہے رونے اور اظہار غم کرنے کے۔ اور مرثیہ کے جو اجزاء ترکیبی ہیں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ اور جو یہ مرثیے کے اجزاء ترکیبی ہیں اس کو میر ضمیر نے متعین کیا تھا، اور مرثیے کی ابتدا جو ہے دکن میں ہوئی تھی۔ گولکنڈہ اور بیجاپور کے بادشاہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ اولین مرثیہ نگاروں میں شاہ اشرف بیابانی، محمد قلی قطب شاہ، ملا وجہی کا نام وغیرہ آتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں کہ مرثیہ کو مسدس کی شکل کس نے دی؟ تو مرثیہ کو مسدس کی شکل سودا نے دی تھی۔ کس نے مرثیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرے سے منسوب ہوا؟ تو مرثیہ کو تشبیب سے متعارف کرانے والے مرزا محمد رفیع سودا ہیں جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہو گیا تھا۔ مرثیے کے کس جز میں براعت استدلال کی صورت ملتی ہے؟ تو مرثیے کا جز پہلا جز چہرہ، جس میں براعت استدلال کی صورت ملتی ہے۔ کس نے مرثیہ کا اجزائے ترکیبی متعین کیا ہے؟ تو جیسا میں نے بتایا کہ مرثیہ کا اجزائے ترکیبی میر ضمیر نے متعین کیے ہیں۔ میر انیس کی پیدائش و وفات، تو میر انیس 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، 1874 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ میر انیس کے مراثی کی حیت کیا ہے؟ تو میر انیس کے مراثی کی حیت مسدس ہے۔ میر انیس اپنا تخلص حزیں سے انیس کس کے مشورے پر کیا؟ تو میر انیس نے اپنا تخلص حزیں سے انیس امام بخش ناسخ کے مشورے پر کیا تھا۔ لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تاقید نہ ہو، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو یہ مصرع میر انیس کا ہے کہ لفظ مغلق نہ ہو، گنجلک نہ ہو، تاقید نہ ہو۔ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن دیا، یہ قول کس کا ہے کہ میر انیس نے مرثیہ گوئی کے ساتھ مرثیہ خوانی کو بھی ایک فن دیا؟ تو یہ قول عبدالحلیم شرر کا ہے۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے، یہ قول کس کا ہے کہ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا ہی پڑتا ہے؟ تو یہ قول حالی کا ہے۔ میر انیس کے والد کا نام کیا تھا؟ تو میر انیس کے والد کا نام میر محمد مستحسن خلیق تھا۔ میر انیس کے مراثی کتنے جلدوں میں ہیں؟ تو میر انیس کے مراثی 5 جلدوں میں ہیں۔ دبیر کی پیدائش و وفات، تو میر ببر علی انیس نام تھا انیس کا، اور مرزا سلامت علی دبیر۔ دبیر کی پیدائش و وفات 1803 میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک 1 سال کے بعد انیس کے، اور 1875 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک انیس کے وفات کے 1 سال کے بعد۔ تو 1802 میں 1802 فیض آباد میں انیس پیدا ہوئے ہیں، 1803 دہلی میں دبیر پیدا ہوئے ہیں، 1874 میں لکھنؤ میں انیس، 1875 میں لکھنؤ میں دبیر کی وفات ہوئی ہے۔ دبیر کے والد کا کیا نام تھا؟ تو دبیر کے والد کا نام میر غلام حسین تھا۔ دفتر ماتم اور 2 دفتر شعر یہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو دفتر ماتم اور 2 دفتر شعر یہ دونوں مجموعہ کلام مرزا دبیر کا ہے۔
دبیر کے استاد کا کیا نام تھا؟ تو دبیر کے استاد کا نام میر مظفر حسین ضمیر تھا۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ کس کے مرثیہ کا مصرع ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ تو یہ دبیر کا مرثیہ ہے۔ انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی، یہ کس کا قول ہے کہ انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی؟ تو یہ امداد امام عصر کا قول ہے۔ میر انیس کی تاریخ وصال کس نے کہی تھی؟ تو میر انیس کی تاریخ وصال دبیر نے کہی تھی۔ موازنہ انیس و دبیر کے مصنف کون ہیں؟ موازنہ انیس و دبیر کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ تو میر انیس پر سب سے زیادہ کام مسعود حسین رضوی ادیب نے کیا ہے۔ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے؟ تو شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار روشن علی ہیں۔ جمیل مظہری کا پورا نام کیا تھا؟ تو جمیل مظہری کا پورا نام سید کاظم علی جمیل مظہری تھا۔ جمیل مظہری کی پیدائش و وفات، تو جمیل مظہری 1904 پٹنہ میں پیدا ہوئے ہیں اور 1979 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ جمیل مظہری کا مرثیہ مضراب شہادت کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو جمیل مظہری کا مرثیہ مضراب شہادت عرفان جمیل میں شامل ہے۔ جمیل مظہری کا مرثیہ مضراب شہادت کس حیت میں ہے؟ تو جمیل مظہری کا مرثیہ مضراب شہادت مسدس کی حیت میں ہے۔ عرفان جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل اور وجدان جمیل یہ کس کی تصانیف ہیں؟ تو یہ چاروں جمیل مظہری کی تصانیف ہیں، عرفان جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل اور وجدان جمیل۔ میر انیس کی تاریخ وصال کس نے کہی تھی؟ تو میر انیس کی تاریخ وصال دبیر نے کہی تھی۔ حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ تو حیات دبیر کے مصنف افضل حسین ہیں۔ حکمران عقل پر دولت ابھی تلک، ایما کی ہو رہی ہے تجارت ابھی تلک، یہ کس کے مرثیہ کا حصہ ہے؟ یہ ہے حکمران عقل پر دولت ابھی تلک، ایما کی ہو رہی ہے تجارت ابھی تلک۔ یہ مضراب شہادت میں جمیل مظہری کا یہ مرثیہ ہے، یہ مضراب شہادت مرثیہ ہے۔ مرثیہ مرزا غالب کا مرثیہ عارف کس حیت میں ہے؟ تو مرزا غالب نے جو عارف کا مرثیہ لکھا تھا، ان کے سالے کے یہ بیٹے تھے، 7 بیٹے ان کے ہوئے اور تمام کے تمام انتقال کر گئے تھے، تو عارف کو انہوں نے گود لیا تھا۔ مرثیہ عارف کس حیت میں ہے؟ یہ بھی انتقال کر گئے تھے، تو یہ غزل کی حیت میں ہے۔ مرثیہ عارف میں کتنے اشعار ہیں؟ مرثیہ عارف کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو مرثیہ عارف 10 اشعار پر مشتمل ہے۔ حالی نے غالب کا مرثیہ کس حیت میں لکھا؟ تو مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کا مرثیہ 1869 میں لکھا تھا، جب ان کا انتقال ہوا وہ ترکیب بند کی حیت میں لکھا ہے۔ کس صدی کو مرثیہ کا دور تعمیر کہا گیا؟ تو 19ویں صدی کو مرثیہ کا دور تعمیر کہا گیا۔ یا رب چمن کو گلزار ارم کر، یہ کس کا مرثیہ ہے؟ یا رب چمن کو گلزار چمن نظم کو، یا نظم چھٹ گیا ہے، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یہ میر انیس کا مرثیہ ہے۔ حالی نے کتنے شخصی مراثی لکھے ہیں؟ تو حالی نے ٹوٹل 5 مراثی لکھے ہیں، 5 جو شخصی مراثی ہیں۔ جوش نے کتنے مرثیے لکھے؟ تو جوش نے 9 مرثیے لکھے ہیں۔ جدید مرثیہ کا بانی کون ہے؟ جدید مرثیہ کا بانی جوش ملیح آبادی کو مانا جاتا ہے، لیکن جوش نے آل رضا کو جدید مرثیہ کا بانی کہا ہے، جوش نے آل رضا کو۔ کون بیوقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو، واللہ تم باللہ تم شاعر گر ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر زیب دیتا ہے، خدا مبارک کرے۔ انیس کے تعلق سے یہ خیال کس کا ہے؟ کون بیوقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو، واللہ تم باللہ تم شاعر گر ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پر زیب دیتا ہے، خدا مبارک کرے۔ انیس کے تعلق سے یہ خیال خواجہ حیدر علی آتش کا ہے۔ یہ ایک بھی انیس کے تعلق سے یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے، یہ قول بھی خواجہ حیدر علی آتش کا ہے۔ میر انیس صفائی کلام، لطف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے۔ یہ کس کا قول ہے کہ میر انیس صفائی کلام، لطف بیان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے؟ تو میر انیس کے تعلق سے یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ مرثیہ آباء نصاب میں شامل ہے، میر انیس کا مرثیہ ہے کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔
مرزا دبیر کو دبیر تخلص کس نے تجویز کیا تھا؟ تو مرزا دبیر کو دبیر تخلص ان کے استاد میر ضمیر نے، میر مظفر حسین ضمیر نے تجویز کیا تھا۔ سلامت علی سا طبیعت دار اخلاق مضامن نہ ہوا ہوگا، بلا کی طبیعت پائی ہے۔ لطف تخیل یہی ہے کہ شاعر جو دعویٰ کرے اس کو ثابت کر دے، کیا ثابت کیا ہے؟ یہ قول کس کا ہے کہ سلامت علی سا طبیعت دار اخلاق مضامن نہ ہوا ہوگا، بلا کی طبیعت پائی ہے۔ لطف تخیل یہی ہے کہ شاعر جو دعویٰ کرے اس کو ثابت کر دے، کیا ثابت کیا ہے؟ یہ قول سلامت علی دبیر کے تعلق سے ناسخ کا ہے، امام بخش ناسخ کا یہ قول ہے سلامت علی دبیر کے تعلق سے، اور ناسخ کے کہنے پر میر انیس نے حزی تخلص اختیار کیا تھا۔ جمیل مظہری کے مرثیہ مضراب شہادت میں کتنے اشعار ہیں؟ تو جمیل مظہری کا مرثیہ جو کہ مضراب شہادت ہمارے نصاب میں شامل ہے اس میں 73 اشعار ہیں۔ اگر ان کی یعنی چک بست کی نظم کو انیس کے کسی مرثیہ میں شامل کر دیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے۔ اگر ان کی یعنی چک بست کے تعلق سے یہ بات ہو رہی کہ ان کی کسی نظم کو اگر کسی انیس کے کسی مرثیے میں شامل کر دیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے، تو یہ نیاز فتح پوری کا یہ قول ہے، ان کا یہ خیال ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے قصیدہ اور مرثیہ کے تعلق سے 96 اور کچھ اہم باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جلدی ہم یونٹ 2 سے جو مثنوی بچی ہوئی ہے ہم یونٹ وائز ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یونٹ فرسٹ یعنی لسانیات اور اردو ادب کی تاریخ سے متعلق ہماری ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم تمام ممکنہ سوالات جو ایک یونٹ میں ہوں اس کو ہم شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم دوسرے یونٹ سے، چونکہ دوسری یونٹ میں کئی پوائنٹ ہے، ایک قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، مثنوی، تو ہم نے قصیدہ اور مرثیہ کے تعلق سے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے۔ جلدی ہم مثنوی کے تعلق سے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور انشاءاللہ یونٹ وائز ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہے گی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔